غریب لڑکی کی کہانی سنا دوں. کیا کہنے سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ اللہ وہ غریب لڑکی جس کی ہو گئی شادی اور وہ غریب لڑکا جس کی ہو گئی شادی، دونوں میاں بی بی چھپر مکان پہ تھا. اللہ اللہ دیواریں بھی کچی تھی، نہ لڑکی کے ماں باپ تھے نہ لڑکے کے ماں باپ تھے. دونوں میاں بی بی بڑے خوش تھے. شوہر کماتا تھا، دونوں کھاتے تھے. شوہر مزدوری کرتا تھا لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور یہ غریب بھی نماز پڑھتی تھی. میاں بی بی ایسے تھے، 7 سال ہو گئے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن شوہر کے دل میں تمنا تھی آقا اپنے روضے کے دیدار کے لیے بلا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. راتوں میں جاگ جاگ کر رویا کرتا تھا. کتنے مسلمان ہیں ایسے جو روئے ہوئے؟ نہیں روئے ہوئے، خدا سے ڈر کے نہیں روئے ہوئے. اب وہ راتوں کو رویا کرتا تھا، لیکن بیچارہ غربت کو دیکھ کر، چھپر کو دیکھ کر، اپنی مزدوری کو دیکھ کر اور اس خرچے کو دیکھ کر گردن جھکا لیا کرتا تھا. بس کی نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے تو مالدار ہی لوگ جائیں گے. جس کے یہاں پر مزدوری کرنے جاتا تھا، 1 سال گزر گیا بیچارہ، اس کے دل میں یہی تمنا تھی، بیوی کو نہیں بتایا. لیکن جب 1 سال ہونے والا ہوا تو اس کے سیٹ اور سٹانی حج کو جانے لگے. حج کا مہینہ آ گیا، جیسے ہی حج کو جانے لگے اس کے دل میں بھی تمنا آ گئی، کاش آقا مجھے بھی بلا لیتے. لیکن اللہ اللہ روپیوں کو دیکھا، اپنی غربت کو دیکھا، اپنے پیسوں کو دیکھا، پریشان ہو گیا. شام ہو گئی، روتا ہوا گھر آ گیا. اللہ میری بہنیں سن لے. اب جیسے ہی وہ غریب گھر آیا، آنکھوں میں آنسو دیکھے. اس غریب لڑکی نے اپنا دوپٹہ لیا اور لینے کے بعد اپنے شوہر کے آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھے، اور پوچھنے کے بعد پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. کہا میرے سرتاج، 7 سال ہو گئے آج تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. اللہ، آج یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آج کیوں رو رہے ہو؟ پریشانی کیا؟ بولو. کیا تم میری خدمت سے خوش نہیں ہو؟ کیا مجھ سے خوش نہیں ہو؟ شوہر بولا نہیں میری شریک حیات، نہیں میری باوفا بیوی، میری پیاری 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 بیوی. بات یہ نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مجھے سرکار کی یاد تڑپا رہی ہے، مجھے سرکار کے روزے کی یاد تڑپا رہی ہے. میرا سیٹ اور سٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں، مجھے بھی یاد آ گئی، لیکن میں نے اپنے چھپر دیکھے آنسو نکل آئے، اپنی دیواریں دیکھی آنسو نکل آئے، اپنی جیب کو دیکھا 1 روپیہ پیسہ نہیں ہے آنسو نکل آئے. اگر بیوی ہو تو ایسی ہو، لیکن آج یہ خون کے آنسو رلا رہی ہے. ذرا ہوش میں آ جانا. یہ سن کر کے وہ لڑکی سینے سے لگا کے بولی اے میرے سرتاج پریشان مت ہو، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بھی جاتا ہے تو روپیے پیسوں کی بدولت نہیں جاتا ہے، بلکہ وہی جاتا ہے جس کو آقا کا کرم ہوتا ہے، جس کو میرے سرکار بلاتے ہیں، وہی جاتا ہے جس پر نبی کا کرم ہوتا ہے. انشاءاللہ جاؤ، میں کہتی ہوں تم بھی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو بھی بلائے گا. شوہر کا کہ بولو کہ اللہ تعالیٰ بلائے گا. بیوی بولی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، سرکار کا کرم ہوگا، اللہ تم کو بھی بلائے گا. چلو میرے شوہر منہ دھو لو اور کھانا کھا لو. وہ لڑکی نے منہ دھلا دیا، کھانا کھلا دیا، بستر کر دیا، عشاء کے بعد لٹا دیا، سر دبانے لگی اور دباتے دباتے شوہر کو سلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت سلایا. اور جیسے ہی شوہر سویا،
कितनी ऐसी बीवियां जो अपने शौहरों के साथ ऐसा सलूक करती हैं। अब वो लड़की इधर शौहर सो गया, चुपके से उठी और उठने के बाद उस गरीब ने खाना नहीं खाया, वुजू बनाए और मुसल्ले पर आ गई। नमाज पढ़ने के बाद अपने आंचल को उठा लिया और उठाने के बाद कहा, मौला तुझको सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझको हसनैन करीमैन का वास्ता, तुझको फातिमा के सजदों का वास्ता, का मौला तुझको तेरे प्यारे महबूब का वास्ता। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आज तक तुझसे अपनी गुर्बत के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की है मौला, लेकिन आज मैं अपना आंचल फैला के तुझसे तेरे करम की भीख मांगती हूँ मौला। वो भीख ये है मौला, तू मेरे शौहर को अपने घर के तवाफ के लिए बुला ले, रसूल के रोजे की जियारत के लिए बुला ले। कहा मौला तू अपनी गरीब बंदी की लाज रख ले। कहा मौला तुझको मेरी गुर्बत का वास्ता, तुझको हसनैन करीमैन का वास्ता, मौला तू मेरे शौहर को बुला ले। वो लड़की रात भर तड़पती रही, रात भर रोती रही, वो लड़की तड़पते तड़पते रोते रोते दुआएं मांग रही है। कौन सी हमारी बहन है इस्लामी रिश्ते की जो अपने शौहर के लिए एक रात भी अगर रोई हो, बल्कि पूरी पूरी रात शौहर को रुला रही है, बल्कि रो नहीं रही है, शौहर को रुला रही है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सुबह हो गई मुअज्जिन ने अजान पुकार दी, अल्लाहू अकबर, शौहर की आंख खुल जाती है। इधर बीवी उठी और उठने के बाद वुजू बनाया, शौहर के लिए पानी भर के ला के दिया, कहा मेरे सरताज चलो नमाज पढ़ लो। अब बीवी ने खाना नहीं खाया था, रात भर बेचारी भूखी तड़पती रही, वो गरीब दुआएं करती रही, लेकिन शौहर को सुला दिया। शौहर को अभी पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब इधर जो था शौहर ने फजर की नमाज पढ़ ली, बीवी ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, जो भी रूखी सूखी टूटा फूटा था वो तैयार करने के बाद कहा मेरे सरताज लो इसे खा लो। लड़की ने खुद अभी नहीं किया और कहा जाओ मजदूरी को चले जाओ, जाओ काम को चले जाओ, जाओ तुम्हें देर हो रही है, और जाकर के खुदा के लिए तुम रोना मत, इंशाअल्लाह तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जरूर बुलाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो शौहर चल देता है, लड़की पीछे पीछे है, दरवाजे पर खड़ी हुई बीवी देख रही है, अपने शौहर का दीदार कर रही है और दुआएं कर रही है, मौला मेरे शौहर को अपनी अमान में रखना, मौला मेरे शौहर की आंखों में आंसू मत आने देना, मौला जब तक शौहर दिखता रहा बीवी देखती रही। अरे मेरी बहनों जरा अपने आप को देखो, अपने शौहरों के साथ कैसे सलूक कर रही हो, लेकिन वो लड़की दरवाजे पर खड़ी है, शौहर जब तक दिखता रहा देखती रही, शौहर गायब हो गया, लड़की वापस आ जाती है, और जब वापस आई रात की भूखी थी, सुबह की भूखी थी, उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं पिया, आकर के फिर मुसल्ले पर बैठ जाती है और दुआएं करने लगती है। मौला इतने गिड़गिड़ा करके रोती है, इतनी दुआएं करती है, मौला मेरे 7 साल हो गए मैंने कभी शौहर की आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन मौला ये तेरी गरीब बंदी अपने दामन को फैला करके मौला तुझसे भीख मांगती है, मेरे शौहर को बुला ले। लड़की इतना रोई, रात की भूखी थी, दिल कमजोर हो चुका था, दिल पे बात ले गई, और जब दिल पे बात लगी है लड़की चक्कर खा गई, उस बीवी को चक्कर आया, जैसे ही चक्कर आया लड़की पीछे को गिर जाती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, इधर लड़की बेहोश पड़ी है, उधर शौहर उधर चला गया, अब ना शौहर को पता है, इस बीवी को देखने वाला कोई नहीं है, देखो ये गरीब बीवी बेहोश घर में पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, उधर शौहर पहुंचा, शौहर जैसे ही पहुंचा सेठ बोला अबरार, उसका नाम अबरार था, कहा अबरार अब
تمہیں بھی حج کو ہمارے ساتھ جانا ہے, تم بھی تیاری کر لو. ارے بیوی کی دعائیں قبول ہو گئی. رات میں مشورہ ہوا کہ ہمارا لگیج زیادہ ہے, ہمارا سامان زیادہ ہے, ایسا کرو کسی مزدور کو لیے لیتے ہیں. سیٹانی بولی اپنے گھر میں ابرار ہے, بڑا نیک ہے, بیچارہ غریب ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اسے لے چلو. ارے یہ تو سبب تھا, لیکن بیوی کی دعائیں قبول ہو رہی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اب وہ غریب بولا سرکار میں حج کو جانے کی بات کر رہے ہیں, جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, کسی غریب کا دل مت دکھانا, کسی غریب کی مذاق مت اڑانا, کسی غریب سے مذاق مت کرنا. سرکار میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس مالدار کا سر جھک گیا اور جھکنے کے بعد کہا جاؤ اندر جا کر کے سیٹانی سے پوچھ لو. اور جب سیٹانی سے پوچھا تو پھر کہا ابرار بات یہی ہے کہ تمہیں جانا ہے, لیکن سامان لگیج لے کر کے جاؤ, ہم چھٹی کرتے ہیں تمہاری, شام تک کے لیے تیاری کر لو. اب یہ شوہر دوڑتا ہوا آیا. اس غریب کو کیا پتا تھا بیوی گھر میں صبح سے بے ہوش پڑی ہے, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے. اب جیسے ہی دوپہر ہو گیا تھا, اب شوہر گھر میں آیا, آواز دیتا ہے اے میری بیوی کہاں ہو, اے میری شریک حیات کہاں پر ہو. لیکن بیوی ہو تو بولے بیوی بے ہوش پڑی تھی. اب جب آ کر کے دیکھا تو چٹائی پر بے ہوش پڑی تھی. اس بیچاری کو سینے سے لگا لیا, شوہر تڑپنے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. لگانے کے بعد پانی پلایا, کسی طرح ہوش میں آ گئی. ہوش میں آئی تو چپٹ گئی, کہا میرے سرتاج. ادھر بیوی بولی سرتاج. شوہر بولا او میری بیوی بتا تجھے کس نے پریشان کیا, تیرے تو بے ہوش کیسے ہو گئی. اگر خون کا ایک قطرہ لگے گا تو لگا دوں گا, اپنی جان بیچنی پڑے گی تو بیچ دوں گا. بہت کیوں آ گئے, کیا تمہیں سیٹ نے نکال دیا؟ تو بیوی شوہر بولا نہیں نہیں, پہلے تم بتاؤ میرے سرتاج معاملہ ایسا ہوا, میں نے 7 سال میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے, اس سے پہلے آنسو نہیں دیکھے تھے. اللہ اللہ میرے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی, اور جیسے ہی میں تمہیں سلا دی لیکن کھانا کھلا دی, میں نے کھانا نہیں کھایا. میں رات بھر تڑپ تڑپ کے رو رو کے دعا کرتی رہی, صبح کو تمہارا ناشتہ کرا دیا, میں نے ناشتہ نہیں کیا. میرے دل پہ یہ بات بھاری لگ گئی اور میں بے ہوش آ گئی. شوہر رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, شوہر سینے سے لگا لیتا. لگانے کے بعد کہتا مولا تو میری جیسی بیوی ہر ایک مسلمان کو دینا. کہ میری بیوی ارے خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی, تم میں بھی حج کو جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں بیوی نے کہا سچ بتانا, سبحان اللہ, مذاق تو نہیں کر رہا ہو؟ کہا نہیں. بیوی بولی میرے سرتاج مجھے 2 منٹ کے لیے چھوڑو گے. شوہر نے ہاتھ ہٹا لیے, بیوی سیدھی نل پر گئی, کیا کہنے, وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد مصلی میں جا کر کے 4 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا, شوہر کی پیشانی کو چوما کہ مولا تو نے غریب کی دعا قبول کر لی. اب بیوی انتظام کر رہی ہے, کپڑوں میں پیمد لگا رہی ہے, اس کے کپڑے باندھ دیے. بیٹھے بیٹھے شوہر دیکھ رہا, رو رہا. جب کپڑے باندھ دی کا جاؤ میرے سرتاج فی
امان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جس کی اللہ. ماں نہ باپ کوئی نہیں اللہ. شوہر کے علاوہ، سامنے سے موت دکھائی دے رہی ہے لیکن شوہر کی خوشی کے لیے آنکھوں میں آنسو آنے والے ہیں لیکن ہونٹ دانتوں سے دبا کے روک لیتی ہے. اللہ. کہیں اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میرا شوہر رک جائے گا. آج یہ خون کے آنسو رلا رہی ہیں. اللہ اللہ. شوہر بولا نہیں میری بیوی میں حج کو نہیں جا سکتا. کہا میں حج کو نہیں جاؤں گا. بیوی بیٹھ گئی پاؤں پکڑ کے بولی میرے سرتاج تم کو میرے پیار کا واسطہ، میرے سرتاج تم کو میری محبت کا واسطہ، میں نے بڑی رو رو کر کے دعائیں کی ہیں تم حج کو چلے جانا. اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر کے کہا بول کیسے جاؤں؟ نہ تیری ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی نہ میرا کوئی. میں کماتا ہوں دونوں کھاتے میں چلا گیا تو کیا کھائے گی؟ جی اللہ. کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی؟ اللہ. میں تجھے چھوڑ کر کے کیسے جاؤں؟ تیرے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ بیوی بولی سرتاج سنو میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری رہوں گی انشاءاللہ. یہ تمہاری وفادار بیوی ہے. ارے یہ بھوکی تو مر سکتی ہے، یہ بھوکی مر سکتی ہے، یہ تمہیں گھر میں لاش تو مل سکتی ہے لیکن اس کے دامن پہ داغ نہیں ملے گا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. میرے سرتاج میں داغ لگنے نہیں دوں گی انشاءاللہ. ایک غریب کی بیوی ہوں، غریب ہوں مگر داغ لگنے نہیں دوں گی، اس لیے فاطمہ کی کنیز ہوں، غیر کے سامنے نہیں جاؤں گی. کہا میرے سرتاج ارے ذرا یاد تو کرو جو خدا بغیر روپیے پیسے کے تمہارا انتظام کر سکتا وہی خدا میرے کھانے کا بھی انتظام کر سکتا. جاؤ مجھ پہ بھروسہ کر کے جاؤ، تمہاری بیوی کا قدم نہیں ڈگے گا، ہاتھ نہیں ڈگے گا، موت کو گلے لگا لے گی، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. کہا میرے سرتاج جاؤ. شوہر کھڑا ہو گیا. کہا قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کیسے جاؤں؟ کہا میرے سرتاج جب آپ جاؤ تو سرکار کے روزے پہ جا کر کے میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. کہ آپ کی ایک غریب امتیہ ہے اس نے سلام کہہ دیا. اب شوہر بیوی سے چپٹ کے جانے لگا. اللہ. 2-4 قدم چلا، بیوی کے آنسو آنے والے تھے. کتنی ہوشیاری سے کام کر رہی ہے. شوہر کے سامنے آنسو نہیں لائی، ہونٹ دبا کر کے روک لیے. کہیں اگر آنسو نکل گئے تو شوہر رک جائے گا. جب قدم آگے بڑھنے لگے تو لڑکھڑاتی آواز میں بولی میرے شوہر میری ایک خواہش پوری کر دو، میری ایک چاہت ہے وہ پوری کر دو. شوہر بولا تجھے مجھ غریب کے گھر میں ملا ہی کیا ہے؟ پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ہاں اگر تو کہتی ہے مانگ، اگر خون کا ایک قطرہ بیچنا پڑے تو بیچ دوں گا مگر تیری چاہت پوری کروں گا. اگر تو میری گردن مانگے گی گردن دے دوں گا. بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا خدا نہ کرے. کہا سرتاج میں یہ نہیں مانگ رہی ہوں. کہا پھر کیا مانگ رہی ہے؟ کہا میرے سرتاج تہجد کی نماز تم اور میں دونوں گھر میں ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. اب تم جا رہے ہو پتہ نہیں میرے کھاکڑ ملے یا لاش ملے، پتہ نہیں نماز پڑھنا تمہارے ساتھ میں نصیب ہو یا نہ ہو. میری چاہت ہے 4 رکعت میرے ساتھ پڑھ کر کے چلے جاؤ. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 رکعت پڑھ کر کے جاؤ. یہ تھی نمازیاں. بے شک. اور آج تو لفنگی ہو رہی ہے لفنگی. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری، حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری بریلی شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری بریلی شریف،
حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب نوری بریلی شریف. آپ لوگ بیٹھے رہیے اسٹیج والے کھڑے ہو جائیں گے. آپ لوگ بیٹھے بہت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا تھا ابھی ان پہ یوسف بھائی پہ فیضان، یہ بھی اسی چادر کے نیچے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جو فیضان کی چادر ہے نا، اور یہ گناہگار بھی کبھی کبھی کوئی ٹکڑا کھا لیتا ہے ان لوگوں کے صدقے میں، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، دل کی دیکھتے ہیں، مگر ان کو بہت خدمت کا موقع ملتا ہے. بے شک بہت خدمت کا موقع. اصل میں علامہ روم کے ایک نان بھائی تھے، اور یہ تو مفتی بہت جاندار عالم دین، مفتی باعمل عالم ہے، منظر اسلام کو استاد. سبحان اللہ. بہت جاندار نوجوانوں میں سر فہرست ہیں یہ. سبحان اللہ. بیان ہوگا، لیکن میں وہ بات بتا دوں، علامہ روم کا ایک نان بھائی تھا، روٹی بناتا تھا بیچارہ. سن لو، روٹی بناتا تھا، مہمان آتے تھے تو کھانا کھلاتا تھا. مہمان ان لوگوں نے ان کی سوانے میں پڑھا، لیکن آپ کو سنا. مہمان آیا کرتے تھے بیچارہ، کھانا گیس ویس تو تھا ہی نہیں، لکڑی اور تیل تھا. لیکن جب ٹائم گزر گیا، ایک دن آدھی رات میں علامہ روم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آ گئے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے. علامہ روم نے خادم کو آواز دیا، او لانگڑی. کیا کہا؟ لانگڑی. آگے بولے جی حضور. بولے کھانا بناؤ. اب لانگڑی کی کھسک گئی، اوپر کی اوپر نیچے کے نیچے لکڑی ختم ہو گئی تھی. اب رات میں کہاں جائے، لکڑی ختم، کیا کرے؟ لیکن عاشق ہو تو ایسا. سبحان اللہ. عاشق ہو تو کیسا ہو. لانگڑی نے دیکھا تیل تھا، اپنی ٹانگ پہ تیل چھڑکا، تیل لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد آگ لگا دی، چولہے میں ٹانگ رکھ دی، کھانا بنا دیا. کھال جل گئی، ہڈی ہڈی رہ گئی. اللہ. یہ تھا پیار. ایک چھالا پڑ جائے نا تو رات بھر اوئی 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 کرتے کرتے نیند نہیں آتی پوری رات. اور ماں بیچاری الگ روتے روتے آدھی رات ہو جائے. اللہ. رائے چھالا پڑ جائے تو. لیکن اس لانگڑی کو دیکھو، اس پیارے کو دیکھو، اس نے ذرا سی بھی سی نہیں کی. اسی ٹانگ سے کھانا لایا اور بنا کر کے پیش کر دیا کہ حضور کھا لو. لیکن اللہ والوں نے دیکھ لیا کہ لانگڑی جاؤ سو جاؤ، صبح کو جلدی صحیح سلامت آرام سے اٹھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اتنا کہہ دیا تھا. صبح ہوئی، رات میں لیٹے تو پتہ ہی نہیں چلا جلی تھی یا نہیں. صبح ہوا تو ٹانگ ٹھیک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لانگڑی اور زیادہ کود رہی. اب تو بولا یار چلو یہ کام تو حل ہو گیا. بولے کیا؟ بولے لکڑی بیننے جانا پڑتی، اب نہیں بینوں. اب تو روزانہ لانگڑی تیل ڈالے اور چولہے میں کو رکھ دے، صبح کو تو ٹھیک ہو ہی جائے گی. جب کافی مرتبہ کھانا بنا لیا، ایک دن علامہ روم کو پیار آ گیا، اور آنے کے بعد کہو لانگڑی کا جی حضور کا مانگ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لانگڑی مانگ لے. علامہ روم بولے مانگ لے، تو وہ لانگڑی بولا سرکار مانگ لوں. بولے مانگ لے. سیدھا سادہ تھا بیچارہ، گاؤں کا رہنے والا، بھولا بھالا. آج کا اگر ہوتا تو کیا کہتا؟ سرکار ایسا کرو 5 ایکڑ زمین لکھ دو. کیا کہتا؟ سرکار ایسا کریو 4 ٹریکٹر اور موٹی والی ٹرالی اور 5 ایکڑ زمین کافی رہے گی، یہ لکھ دیو. لیکن وہ بیچارہ غریب تھا، دیکھ رہا تھا علامہ روم اتنے اچھے اتنے پیارے. کہ سرکار مانگ لوں کا مانگ لے، کہ سرکار اپنی طرح بنا دو.
ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بڑا چلاک تھا سبحان اللہ۔ مگر 3 دن میں حالت خراب ہو گئی لانگڑی کی۔ بولے سرکار اپنی طرح بنا دو، تو توجہ کی 6 قسمیں، اس میں سے ایک قسم ہے توجہ اتحادی۔ جی جی بے شک۔ توجہ اتحادی کا یہ علماء جانتے علم تصوف میں، توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا کہ ایسی توجہ ڈالنا، اگر یہ توجہ ڈال دے تو جیسے یہ ہیں ویسے ہی جس پہ توجہ ڈالے وہ بھی ہو جائے۔ جیسے اویس قرنی کے 6 خادم تھے، حرم شریف میں گئے، انہوں نے توجہ اتحادی ڈالی تو سب اویس قرنی کی طرح ہو گئے، 7 اویس قرنی ہو گئے۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ یہ توجہ اتحادی۔ بہرحال بولا سرکار اپنی طرح بنا دو، اب تو کہہ چکے جو بھائی مانگنا تھا وہ تو ہو نہیں تھا، بولے اپنی طرح بنا دو۔ بولے ٹھیک ہے، توجہ اتحادی ڈالی، کمرے میں لے گئے، سینے سے لگا لیا، اور جب باہر نکلے تو دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا لانگڑی کون ہے اور اللہ مرحوم کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین کوری بریٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ لانگڑی کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، صاحب پتہ نہیں چل گیا نا، وہ تو دونوں ہی اللہ مرحوم لگ رہا ہے۔ تو یہ فیضان جاری ہوا، لیکن اتنا بڑا سمندر جب آ گیا ان سے برداشت نہیں ہوا، تیسرے دن بیچاروں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایسے بزرگوں میں رہتے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، یہ بہت خوش قسمت۔ میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو لمحے بھی ان کو لگ رہے ہیں مل رہے ہیں نا، بھائی صاحب یہ سونا بنا رہے ہیں، سونا ہے نہیں، اور تم سونے کے چکر میں لگے پڑے ہو۔ لیکن اب بات یہ چل رہی تھی، اللہ مرحوم شعر سنو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، سبحان اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب بات یہ چل رہی تھی جناب، وہ بولی میرے سرتاج 4 رکعت ساتھ میں پڑھتے جاؤ۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ 4 رکعت میرے ساتھ میں پڑھتے جاؤ، بس 2-3 منٹ کی پوری کر دو، پھر مفتی صاحب کی سننا، ٹھیک ہے۔ اب کہا سرتاج میرے ساتھ میں پڑھتے جاؤ، اللہ اللہ، 4 دونوں مسلح بچھا لیے، 4 انگل بیوی پیچھے، 4 انگل شوہر آگے، دونوں نے نماز پڑھ لی، اپنی اپنی نماز پڑھ کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ بیوی نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا، 3 مرتبہ قل واللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد شوہر پہ دم کر دیا اور کہا جاؤ فی امان اللہ۔ شوہر نے بھی یہی پڑھا، پڑھنے کے بعد یہاں کے بال پکڑے، پکڑنے کے بعد پڑھا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ 11 مرتبہ پڑھا، پڑھنے کے بعد پورے گھر کا احسار کر دیا، لو اس گھر میں رہو فی امان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اٹھایا تو 7 روپے نکلے حضرت اس دور کے، 3 دن کا انتظام ہو گیا۔ دیکھیں 3 دن کا انتظام ہوا، شوہر چلا گیا، شارٹ میں سنا رہا ہوں، شوہر چلا گیا، سرکار کے روضے پر پہنچا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جالی کو پکڑے پڑا ہے، بی بی کی تصویر سامنے، بی بی یاد آ گئی، اور آنے کے بعد کہا سرکار میری غریب بیوی گھر پہ رہ گئی ہے، وہ تو نہیں آ پائی، اس کو نہیں بلایا، مگر اس نے سلام پیش کر دیا ہے میرے آقا، میرے آقا اس کا سلام قبول کر لینا۔ شوہر یہ کہتے کہتے اپنے نبی کو پکارتے پکارتے کہا آقا میرے آقا ذرا اس کے، میرے آقا وہ گھر پہ غریب ہے، رہ گئی، اس کا انتظام فرما دینا۔ روتے روتے اتنا رویا، بے ہوش ہو گیا، اور جیسے ہی پیچھے گرا اللہ اللہ آمنہ
کے لال، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار آگے آنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا، کابرار اٹھو پریشان مت ہو، تمہاری بیوی نے جب گھر پہ سلام کہا میں نے تبھی سن لیا تھا، اور تمہاری بیٹی کے تمہاری بیوی کے جگہ میری بیٹی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں۔ اب سب کو ختم واہ کرتے واہ ہوئے واہ، سبحان اللہ۔ شوہر جب گھر آیا، شوہر حالانکہ بیچ میں اور باتیں، لیکن شوہر جب گھر آیا، گھر جیسے ہی پلٹا تو بیوی کا تو انتظار تھا۔ سیدہ فاطمہ آتی تھی، آ کر کے کھجور دے گئی۔ کل 7 سال شادی کو گئے، کوئی بچہ نہیں ہے، آدھی تو کھا لینا، آدھی شوہر کو کھلا دینا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا یہ سیدہ فاطمہ ہے، دیکھتی رہتی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری۔ میں بیان کیا کر سکتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی سنو۔ جی جی ارشاد۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے ہائے ہائے، بچہ بچہ نور کا۔ ذرا پیار سے بولو، سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو، سبحان اللہ، مل کر کے بولو، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ۔ اور تو ہے غین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب پڑھ رہے تھے میں گدھا تو بادشاہ، میں نے کہا واقعی تو گدھا ہی ہے، جب گدھے کو گدھا سمجھ رہا تو گدھا ہی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار سمجھنے کے لیے علم چاہیے، علم سمجھ میں آتی نہیں اور الٹا پلٹا شروع۔ جی بولے میں گدھا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ، واقعی تو گدھا ہی ہے۔ گدھا نہیں، گدا لفظ گدا، گدا، جس کے معنی آتے سائل، مانگنے والا۔ بے شک۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دورا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس پہ عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری۔ یا ایھا الذی، کوئی اٹھ کے نہیں جانا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہے نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بہت دن ہو گئے ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت رچے اور بس، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ لیکن آج ان کے خاندان، ان کے خون کو، ان کے پوتے کو آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ بڑا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت دوڑ دھوپ کر کے، ان مفتی صاحب کے ذریعے، ان کے ذریعے سب کر کے حضرت یہاں پہ تشریف لائے اور آ رہے ہیں، اور تم بستی والے ہو کر کے یا آس پاس گاؤں سے ہو کر کے بغیر دیکھے چلے جاؤ، توبہ توبہ۔ اس سے بری کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ بولو؟ کوئی اٹھے گا؟ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بولو ارے ایسی راتیں تو ایک نہیں، اگر 100 اللہ 100 برس کی عمر دے گا، 100 راتیں اگر ہم سے ایسے ہی کام لے تو اس سے اچھی راتیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے تو دیکھ لو، اب جب تم بچ گئے، وَأَهْلِيكُمْ، اب اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے؟ وہ جنگل میں شیر گھوم رہے تھا اس سے، نارا، کیسے؟ جہنم سے،
जहन्नम की आग से। मैंने जो बयान किया है इन तमाम बातों पर अमल करना। अब आगे प्रोग्राम हो रहा है, मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अगर कोई गलती हो गई हो मौला उसको माफ फरमा दे, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा, मौला इन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमा। आप बस्ती वाले बहुत अच्छे हो, खिलाते भी अच्छे हो, पिलाते भी अच्छे हो और सुनते भी अच्छे हो। तबीयत खुश हुई है माशाअल्लाह। ये कमेटी वाले हजरात हैं, बस अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।